السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا آزمودہ حکمت خزانہ اویسی شفا خانہ میں۔ ناظرین، آج میں نے آپ حضرات کے لیے بہت ہی انوکھا، مجرب، آسان گھریلو نسخہ لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، تلبینہ ایک بہت ہی آزمودہ اور مجرب چیز ہے۔ تلبینہ ہزاروں بیماری کی دوا ہے۔ خود جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بنا کر کھانے اور استعمال کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ناظرین، میں بتاؤں گا کہ تلبینہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس سے پہلے تلبینہ کے فوائد بتاتا چلوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل، میں تھک جایا کرتا ہوں، مجھے سستی محسوس ہوتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، آپ تلبینہ استعمال کیا کرو۔ ناظرین، تلبینہ کے بے شمار فوائد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں پریشانی اور غم اور مصیبت میں کوئی پڑ جاتا، الجھن میں پڑ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلبینہ بنا کر استعمال کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب کسی کے یہاں انتقال ہو جایا کرتا تھا اور اس کے گھر والے پریشان اور مایوس اور بے چین ہوتے تھے تو آپ ان کے یہاں تلبینہ بنا کر کھانے کا حکم دیتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ تلبینہ کو وہ لوگ ناپسند کریں گے، لیکن وہ تلبینہ استعمال کرے۔ تلبینہ تھکان کو دور کرتا ہے، دل کو اطمینان حاصل کرتا ہے۔ تلبینہ بے شمار بیماریوں کی دوا ہے۔ کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے تلبینہ کو استعمال کریں، آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل مل جائے گی۔ آپ تلبینہ کو اپنا استعمال، کھانے کو چھوڑ دیجئے دوپہر کے کھانے کو، اور تلبینہ استعمال کیجئے، آپ بے شمار پریشانیوں سے نجات حاصل پائیں گے۔ ناظرین، چند فوائد میں بتاتا چلوں تلبینہ کے کیا ہے، تاکہ آپ بھی جان لیں کہ تلبینہ کے کچھ فوائد۔ ناظرین، تلبینہ دل، دماغ، جگر کے لیے ہے، اور ان کو طاقت دیتا ہے، اور ان چیزوں کو دور کرتا ہے۔ دل، دماغ اور جگر کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ دل کو مضبوط کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مریض خاص طور پہ اس کو اپنا معمول بنا لے۔ تلبینہ ان لوگوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے جن کو ہاضمے کی شکایت ہے، گیس کی بیماری ہے، پیٹ کی کمزوریوں کی بیماری ہے، وہ کھانے کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ لوگ تلبینہ کو اپنا استعمال کرنے کی چیز بنا لے اور اس کو استعمال کرے۔ کھانا، دوپہر کا کھانا تلبینہ بنائے اور اس کو کھائے۔ ناظرین، تلبینہ دماغ کے تمام امراض کو دور کرتا ہے، خاص طور سے جو لوگ دماغی ٹینشنوں میں پریشان رہتے ہیں، طالب علم ہو گئے یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہو گئے یا دماغی الجھنوں میں رہنے والے، وہ لوگ تلبینہ ضرور استعمال کرے۔ تلبینہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ تلبینہ جسمانی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، جسم میں خون پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں خون کی کمی ہے وہ لوگ تلبینہ ضرور استعمال کریں۔ تلبینہ ہڈیوں کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ جن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس ہڈی میں ٹوٹ گئی ہے، مثلا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ میں کمزوری رہتی ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پیر میں کمزوری رہتی ہے، وہ لوگ تلبینہ ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ تلبینہ کی وجہ سے ہاتھ کی پریشانیاں اور ہڈی کی ٹوٹی ہوئی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خاص طور پہ بوڑھا لوگوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ تلبینہ کے ذریعے ہڈیوں کی پریشانیاں اور جسم کی کمزوریوں کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ کمزوریاں، جوڑوں اور پٹھوں کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ کمزوریاں، تلبینہ موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جو لوگ موٹاپے سے پریشان ہیں اور وہ لاعلاج ہو چکے ہیں، وہ لوگ تلبینہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد
وہ اپنے پریشانیوں سے حاصل کر پائیں گے اور وہ ہمارے اس نسخے کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تلبینہ کے چند فوائد تھے، ایسے حالانکہ تلبینہ کے تو سینکڑوں اور ہزاروں فوائد ہیں، جس کو استعمال کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تاکید کی ہو، سوچئے کہ وہ کس طرح کا ہوگا اور اس کے کتنے فوائد ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں، ساتھ میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے ٹیلی گرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ڈسکرپشن میں سب سے پہلے نمبر والے لنک پر جا کر آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے اور وہاں پر بے شمار نسخے ہیں، وہاں آپ استعمال کیجیے۔ ناظرین، تو تلبینہ کس طرح بنانا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 2 لیٹر دودھ لے لینی ہے اور 2 لیٹر دودھ کو آگ پر اچھی طرح ابال لیں۔ اس میں میٹھا ہونے کے لیے شہد یا کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں اگر مٹھاپے کی ضرورت ہو تو، اور ضرورت نہیں ہے تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کھجور ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دن میں تلبینہ بنانا ہو تو رات ہی میں کھجور کو تھوڑے سے نیم گرم پانی میں بھگو دے تاکہ دن ہونے تک وہ نرم ہو جائے اور شیرہ کی شکل اختیار کر لیں۔ 2 لیٹر دودھ کے لیے 10-15 عدد کھجور کافی ہے، اس سے زیادہ نہ لیں۔ اب اس کو اس طرح بنانا ہے کہ دودھ ابل جانے کے بعد اس میں لگ بھگ 200 گرام جو یعنی شعیر جس کو کہا جاتا ہے اردو میں اور ہمارے عرف عام میں جو کہا جاتا ہے، بغیر چھلکے والا ڈالیں۔ اگر خوشبو کی ضرورت ہو تو ساتھ ہی میں چند الائچی بھی ڈال دیں۔ جو اور الائچی ڈال کر پیس کر 20 سے 25 منٹ تک دودھ کے ساتھ مسلسل ہلاتے رہیں تا وقت کے دودھ کا پانی خشک ہو جائے اور گاڑھا ہو جائے۔ پھر اس میں شہد ڈالنا ہو، یعنی ذائقے کے لیے اگر شہد ڈالنے کی ضرورت ہو تو شہد ذائقے کے مطابق یعنی حسب ضرورت شہد ڈال دے، یا کھجور ڈالنا ہو تو اس میں کھجور جو آپ نے رات کو بھگایا تھا وہ آس پاس کی ہلکے کر کے یعنی اس کو آپ ڈال سکتے ہیں اور اچھی طرح بھگو لے، تلبینہ تیار ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ اوپری پت پر کاجو یا بادام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس میں ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ سب چیزوں کی ضرورت ہو تو اس کو ڈال دیں اور ضرورت نہ ہو تو نہ ڈالیں۔ اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ دن میں 2 سے 3 بار حسب ضرورت اس کو استعمال کریں، اور اگر اپنی زیادہ ہی پریشان حال ہے، بیماریوں سے پریشان ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ دن کا کھانا تلبینہ بنائیں، دن کا کھانا بالکل نہ کھائے بلکہ تلبینہ کو استعمال کرے، اور رات کا کھانا جب بھوک لگے تب استعمال کرے، بھوک نہ لگے تو رات کا کھانا استعمال کرے لیکن بقدر ضرورت، اور ناشتہ بھی اگر ہو سکے تو میوہ وغیرہ یا پھل فروٹ یہ استعمال کرے، یا دودھ اور پھل فروٹ یا دودھ میوہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، آپ بیماریوں سے مایوس ہو چکے ہیں، آپ کی مایوسی ختم، آپ لا علاج بیماریوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دے، ساتھ میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے۔ فقط السلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔